السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم، قابل صد احترام اساتذہ کرام اور دور سے قریب سے تشریف لانے والی ماؤں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ سلسلہ بہت اہم اور قیمتی اور مبارک سلسلہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے کچھ لمحات، زندگی کا کچھ وقت دونوں جہان کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سننے اور جاننے کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لمحات بہت قیمتی اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کام آنے والے بنیں گے اگر ہم صحیح معنی میں ان لمحات سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے انبیاء کرام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ہر نبی دنیا میں آتے ہیں اور انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ اگر آسان سے الفاظ میں ہم سمجھنا چاہیں تو انبیاء کرام کے آنے کا مقصد انسانوں کی رہنمائی اور رہبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں انسانوں سے، اللہ تعالیٰ کن اعمال سے خوش ہوتے ہیں، کن اعمال سے ناراض ہوتے ہیں، انبیاء کرام وہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی دنیا میں آنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء آئے۔ سب سے اخیر میں آنے والے نبی بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 33 سال کی عمر تک باحیات رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ وہ قیامت کے قریب دوبارہ آسمان سے اتریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد پوری دنیا کے اندر عجیب و غریب قسم کے حالات آ چکے تھے۔ دنیا کے کسی حصے میں عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، دنیا کے کسی حصے میں بیٹی کے پیدا ہونے پر گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکی کے پیدائش کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، مار پیٹ کرنا، لوٹ مار کرنا، قتل کرنا، یہ بہت عام ہو چکا تھا۔ تقریباً 600 سال کا زمانہ گزرا اور کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا کے آخری نبی کو بھیجنا تھا، تو اللہ پاک نے دنیا کے نظام کو ایسا دکھایا کہ پوری دنیا بگڑ گئی، کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے بگڑ گئے تھے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو میراث میں ماں کو تقسیم کر لیتے تھے، بہن کا حق مار کر کھا لیتے تھے، بھائی بھائی کے جان کا دشمن بن گیا تھا، اور امن و امان ختم ہو گیا تھا، ظلم جگہ جگہ پنپ رہا تھا۔ تو ایسے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ وہ نبی کس خاندان سے ہے، کس نسل سے ہے، ان کا پیدائش کب ہوئی، پھر ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا لڑکپن، ان کا نکاح، اور ان کے مکۃ المکرمہ کی زندگی، پھر نبوت کا اعلان، پھر اس کے بعد کی زندگی، پھر مدینہ منورہ، یہ پوری اللہ کے نبی علیہ السلام کی کل 63 سالہ زندگی ہے، 63 ایئرس۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم 3 دنوں کی مجلسوں میں سنیں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی، جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا، کہ یہ سیرت طیبہ سنانے کے بعد اسی سیرت کے درمیان سے آپ سے سوالات بھی پوچھے جائیں گے اور ایگزام بھی لیا جائے گا، اور پھر اس کا انعام بھی دیا جائے گا۔
تو ترتیب آپ کے سامنے یہ پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے ہم سیرت سیریل وائز ترتیب سے سنیں گے، شروع سے لے کے جہاں تک آج کی مجلس میں ہوگی وہاں تک سیرت سنیں گے، پھر آج جہاں تک سیرت ہوگی اس کے بعد سے کل سنائیں گے انشاءاللہ، پھر ابھی پرسوں سنائیں گے، تو 3 دن کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو باتیں آپ کو ایسی محسوس ہو کہ یہ یاد رکھنے کی ہے، یہ بات ایسی ہے جو کام آنے کی ہے، یہ بات ایسی ہے جو مجھے نہیں پتا تھا، یہ بات ایسی ہے جو میرے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو۔ تو ابھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ جو بن کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ باپ کی طرف اشارہ ہوتا، محمد بن عبداللہ یعنی ہمارے نبی کے ابا عبداللہ ہے، پھر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یعنی ہمارے نبی کے دادا جان عبد المطلب ہے۔ تو یہ جتنا آپ کے سامنے نام سنائیں یہ ہمارے نبی کا سلسلہ نسب ہے، یعنی اوپر کی پوری چین، اور یہ چین پہنچتے پہنچتے آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ تو اس میں آپ غور کریں گے ہمارے نبی کے پردادا کا نام تھا ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ تو ہم ہاشم سے سیرت کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے؟ اس لیے کہ ہاشم حج کو آنے والے لوگوں کے لیے روٹی بناتے تھے، شوربہ بناتے تھے، اور روٹیوں کو شوربے میں چور کے ان کو کھلاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اچھی صلاحیت رکھی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش، تو قریش کی نسل میں تقریباً لوگ بزنس مین تھے، تاجر تھے، ہاشم بھی تاجر تھے۔ ہاشم ایک مرتبہ مکہ المکرمہ سے نکلے اور ملک شام کو تجارت کی غرض سے جا رہے تھے۔ مکے والوں کے لیے تجارت کا سب سے شاندار جو ملک تھا وہ شام تھا، شام کو وہ بہت زیادہ جایا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں جس کو ہم سیریا کہتے ہیں نا، وہی شام تھا۔ تو ہاشم مکے سے نکل کے شام کو جا رہے تھے، تو راستے میں یثرب آتا ہے، آج جو مدینہ منورہ ہے اس کو پہلے یثرب بولتے تھے، تو راستے میں یثرب پڑتا، یثرب میں وہ رکے کچھ دن کے لیے۔ وہاں انہوں نے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی بہت سمجھدار سلجھی ہوئی نظر آئی، اس لڑکی کا نام سلمہ تھا۔ ہاشم نے ان کے والدین سے بات کر کے سلمہ سے نکاح کر لیا، اور کچھ دن وہیں پر یثرب میں رہے، پھر اس کے بعد ملک شام کو سفر کے لیے چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد کچھ دن رہے اور ہاشم کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ یہاں پر یثرب میں جو سلمہ خاتون ان کی اہلیہ تھی وہ پریگننٹ تھی، حمل سے تھی۔ ان کے انتقال کے کچھ دن کے بعد سلمہ کو ایک بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا۔ اس لڑکے کے سر میں کچھ سفید بال تھے، تو کسی دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا کہ اس بچے کا نام تو شیبہ ہے، تو بچے کا نام شیبہ پڑ گیا اسی وقت سے۔ یہ جو بچہ شیبہ تھا یہ بہت سمجھدار، بہت ذہین بچہ تھا۔ 6-7 سال کی عمر ہوئی، تیر چلانا سیکھ گیا، اور تیر چلا کر کرتب دکھاتا تھا، اور اپنی زبان سے اشعار کہتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں قریش کی اولاد میں ہوں، ہم بہادر ماں باپ کے بچے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے دیکھا، ارے یہ قریش کی اولاد کیسے ہوا؟ قریش تو مکے میں رہتے ہیں۔ تو وہ مکے کو آیا، اور ہاشم کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا مطلب۔ تو مطلب سے کہا کہ بھائی آپ کے بھائی کا بچہ وہاں یثرب میں ہے، سمجھدار ہے، تیر چلانا جانتا ہے، آپ اس بچے کو اپنے پاس کیوں نہیں لاتے؟ تو یہاں سے مطلب یثرب گئے اور جا کر سلمہ سے بات کیا، ان کے ماں باپ سے بات کر کے وہ بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر اونٹ پہ لا رہے تھے۔ وہ بچہ مطلب کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کوئی اگر اپنے پیچھے بچے کو بٹھاتا تو غلام سمجھتے تھے، غلاموں کو پیچھے بٹھاتے، اور عبد کہتے ہیں غلام کو عربی میں۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو عبد المطلب آئے، یعنی مطلب کے غلام آئے۔
اس طرح اس بچے کا نام، جس کا نام شیبہ تھا نا، اس کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ اصل نام شیبہ تھا، لیکن چونکہ مطلب کے پیچھے آئے تو عبد المطلب کہے جانے لگے۔ اب یہ عبد المطلب مکے میں آئے اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، خانہ کعبہ کے خادم تھے یہ لوگ، پورے کے پورے قریش کے خاندان کے۔ تو عبد المطلب بھی حاجیوں کی خدمت کرنے لگے، اور وہیں پر رہتے رہتے بڑے ذہین تھے، سمجھدار تھے، تو اب ان کو مکے کا سردار بنا دیا گیا۔ عبد المطلب مکے کے سردار بنے۔ ایک مرتبہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ تو زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ایڑیوں کے نیچے جبرائیل امین کے پر کے مارے جانے کی وجہ سے ابلا تھا چشمہ۔ وہ چشمہ جاتے ہوئے قبیلے جرہم اور دوسرے قبیلے میں لڑائی ہوئی، تو لڑائی کے دوران انہوں نے مٹی ڈال کے وہ پورا کنواں بند کر دیا تھا۔ اب عبد المطلب خواب دیکھ رہے، کوئی کہتا ہے کنواں کھودو، جگہ بتائی جا رہی خانہ کعبہ کے اتنی دور پہ جاؤ اور کھودو۔ وہ اپنے بڑے بیٹے حارث کو لے کر گئے اور جا کر کنواں کھودے۔ کنواں کھودنے پر پانی نکلا، تو اب دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا، پانی نکل رہا اچھی بات ہے، لیکن آپ پانی کے اوپر قبضہ کر لو گے، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم کو بھی کچھ شیئرنگ دو اس میں۔ عبد المطلب نے اللہ سے منت مانگی، اے اللہ 10 بیٹے ہوئے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے، اور یہ زمزم کا کنواں ہماری نگرانی میں آ گیا، تو میں ایک بچہ آپ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ وہ زمانے میں بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی لوگ نظر منت مانتے تھے۔ تو اب عبد المطلب کی اللہ نے مدد کی، کنواں ان کے قبضے میں آ گیا۔ عبد المطلب نے 1 سے زیادہ شادیاں کی، ان کے 10 بیٹے ہو گئے، 10 بیٹے جوان ہو گئے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے منت مانگی تھی، اب وہ منت پوری کرو۔ اب انہوں نے جا کر منت کیسے پوری کریں، 10 بیٹوں کا نام لکھ کر قرعہ کیا، چٹھی ڈالی، ڈرا کیا۔ ڈرا کرنے پر عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ آپ کے بڑے چہیتے خوبصورت بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھیں عبد المطلب کو۔ بہنوں نے کہا نہیں نہیں ابا جان، عبداللہ کو مت قربان کرو، عبداللہ ہمارے بڑے چہیتے بھائی ہے۔ عبد المطلب نے کہا ہر بھائی تمہارا چہیتا ہے، کسی نہ کسی کو تو قربان کرنا پڑے گا۔ تو پھر ایک کاہنہ تھی، وہ زمانے میں کاہنہ کے پاس جا کر خبریں معلوم کرتے تھے، اب وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد نبی نے حرام قرار دے دیا کسی کاہنہ کے پاس جانے کو، لیکن وہ زمانے میں جائز تھا۔ تو اس وجہ سے عبد المطلب جا کر ایک کاہنہ سے مشورہ کرے، ایسا ایسا ہوا، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک طرف بچے کا نام لکھو، ایک طرف 10 اونٹ لکھو، اور دونوں کے نام لکھ کے ڈرا کرو، جس کا نام نکلے گا اس کو قربان کرو۔ ایک طرف عبداللہ لکھا، ایک چٹھی میں 10 اونٹ لکھا، ڈرا کیا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ بہنوں نے کہا اور 10 اونٹ بڑھا دیں گے، اور 10 بڑھائے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، 20 اونٹ، 30 اونٹ، 40 اونٹ، یہاں تک کہ 80-90 اونٹ تک بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر ایک مرتبہ 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھا گیا، تو جب اونٹوں کا نام نکلا تو حضرت عبداللہ کے بجائے عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے ابا، جن کو ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا۔ ایک دوسرے میرے ابا عبداللہ، جن کو ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ تو یہی جو عبداللہ ہے، جب تھوڑے اور جوان ہو گئے تو ان کے والد عبد المطلب نے قبیلے بنو زہرہ کی ایک خاتون جن کا نام حضرت آمنہ تھا، حضرت آمنہ سے ان کا نکاح طے کیا۔ حضرت آمنہ سے عبداللہ کا نکاح ہو گیا، اور آمنہ سے نکاح ہونے کے بعد بی بی آمنہ حمل سے تھی، 6 مہینے کا حمل ہو چکا تھا۔ اس موقع پر عبداللہ کام سے مکے سے نکل کر وہ یثرب کے آگے سفر میں جا رہے تھے، تو وہاں پر عبداللہ بیمار پڑ گئے، تقریباً 1 مہینہ بیمار رہے۔ بیمار رہنے کے بعد میں پھر عبداللہ کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ تو جس وقت میں عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، اس وقت میں بی بی آمنہ حمل سے تھی، اور 6 مہینے کا حمل تھا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی والد ہے حضرت عبداللہ، اور والدہ ہے بی بی آمنہ۔ اب والد کا تو انتقال ہو گیا، ابھی والدہ تھی، اور اللہ کے رسول کی عمر مبارکہ 6 مہینے کی ہے، ابھی آپ اپنی ماں کی کوکھ میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے طرح طرح کے حالات دنیا کو دکھائے۔ جیسے مثال کے طور پر
یمن کے علاقے میں ایک نام آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا ابرہا۔ وہ ابرہا نے کیا کیا، وہاں پر ایک گرجا گھر بنایا، عبادت گاہ ہوتی نا ویسے بنایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کو جا کے طواف کرتے، خانہ کعبہ کو جا کے طواف نہ کریں بلکہ میرے پاس آئیں، گرجا گھر کو آ کے یہاں طواف کریں۔ مکۃ المکرمہ کا ایک قبیلہ یمن کو کسی کام سے گیا تھا، تو راستے میں وہ گرجا گھر دکھا، تو مکے کے قبیلے کے ایک آدمی نے اس گرجا گھر کو گندا کر دیا، خراب کر دیا۔ ابرہا کو معلوم ہوا تو غصہ آیا، اچھا میرے گرجا گھر کو تم نے گندا کر دیا، جب تک وہ خانہ کعبہ رہے گا تب تک لوگ میرے پاس نہیں آئیں گے، لہٰذا میں وہ خانہ کعبہ کو جا کر گرا دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر ابرہا یمن سے نکلا، مکے کو آیا، ہاتھیوں کا لشکر لایا اور یہ سوچتا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ راستے میں لوٹ مار کرتے ہوئے آیا، لوٹ مار کے دوران اس نے 100 اونٹ کے قریب عبد المطلب کے پکڑ لیے۔ اب ابرہا کو یہ چاہت تھی کہ عبد المطلب کو پتہ چلے گا تو سردار پہ پریشر پڑے گا۔ اب وہ سردار کو معلوم ہوا، عبد المطلب آیا ابرہا کے پاس، آ کر یہ پوچھا کہ میں میرے اونٹ لینے آیا ہوں۔ ابرہا نے کہا میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم خانہ کعبہ کے واسطے آئے ہو، لیکن تم تو اونٹ لینے آئے۔ عبد المطلب نے کہا اونٹوں کا میں مالک ہوں، اسی لیے میں اونٹوں کی فکر کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہ کہہ کر ابرہا کے پاس سے اونٹ لے کر عبد المطلب چلے گئے۔ اب ہاتھیوں کو لے کر ابرہا خانہ کعبہ کے قریب آیا، لیکن ہوا کیا، محمود نام کا ایک ہاتھی تھا، وہ خانہ کعبہ کے قریب آ کر رک گیا، اب آگے نہیں بڑھ رہا۔ جتنی کوشش کرتے، دائیں جانب رائٹ سائڈ اس کو پھیرتے چلتا، لیفٹ سائڈ پھیرتے چلتا، بیک سائڈ لے جاتے چلتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف نہیں جاتا۔ کتنی کوشش کرے کچھ نہیں ہوا، اور عبد المطلب خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹ کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لیجئے اور اپنے گھر کو بچا لیجئے۔ تو اللہ پاک نے چڑیوں کا غل بھیجا، چڑیاں آئے پوری، ابابیل کے جو پرندے قرآن مجید میں سورہ فیل میں جس کا ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو اللہ نے پرندوں کے غول آ گئے، اور اللہ پاک نے ایسے کنکروں کی بارش کی، کنکروں کی برسات ہوئی، ایسے کہ ایک ایک کنکر پڑتا اور انسان اسی وقت میں مر جاتا۔ اس طریقے سے ابرہا کے سارے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا۔ اور یہ واقعہ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک قول آتا ہے 40 دن کا، تو 50 یا 40 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، تو لوگوں نے سمجھا کوئی بڑا واقعہ اب ہونے والا ہے، کوئی انقلاب آئے گا دنیا میں، کیونکہ یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو توڑنے جو آئے تھے اوپر سے آسمان کی طرف سے ایک عذاب آیا اور ان کو ختم کر دیا۔ پھر آگے بڑھیے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہوا، پیر کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا۔ یہ تین چیزوں میں کسی کا اختلاف نہیں، ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، صبح صادق کا وقت، یہ تین چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس وقت میں ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ کے سلسلے میں بعض علماء فرماتے 9 تاریخ، بعض فرماتے 8 تاریخ، بعض فرماتے 12 تاریخ، لیکن اس سلسلے میں صبح کا وقت اور پیر کا دن اور مہینہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے وقت میں دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت بی بی آمنہ یہ فرماتی کہ جس وقت میں حضرت محمد میرے بطن میں تھے میں نے ولادت کا بوجھ محسوس نہیں کیا۔ عام طور پہ جب کوئی عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں بڑا بوجھ محسوس ہوتا، لیکن بی بی آمنہ فرماتی میرے پیٹ میں کوئی وزن محسوس نہیں ہوا، بلکہ مجھے ہلکا پھلکا لگتا تھا۔ اور بی بی آمنہ فرماتی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام مدینے سے نکل کے جب گئے وہاں پر ملک شام کو تو قریب 1100 کلومیٹر تھا۔ اب یہ مکے سے ملک شام کا تو کئی 100 کلومیٹر کا سفر ہے، لیکن اللہ کے نبی کی والدہ فرماتے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی یہ اشارہ ہے کہ اب ملک شام کی ظلمت بھی دور ہونے والی ہے۔ پھر آگے بڑھیے، کسرا
جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس کے محل کے 14 کنگورے اس محل میں لگے تھے، وہ ٹوٹ کے گر گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا اب کسریٰ کی حکومت 14 بادشاہ تک رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ پھر مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے، ان کے بعد ہزاروں سال سے ایک آگ جل رہی تھی، جیسے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ اسی طرح ایک دریا تھا، وہ دریا کے اطراف میں گرجے بنے ہوئے تھے، جیسے ہی اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے فوراً وہ دریا خشک ہو گیا، سوکھ گیا اور وہ گرجے ٹوٹ کے گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا، پوتے کی پیدائش کی اطلاع ملتے ہی وہ خوشی سے آئے اور اپنے پوتے کو گود میں لیا اور خانہ کعبہ میں لے کر گئے، اور لے جا کر حضرت بی بی آمنہ نے ہمارے نبی کا نام احمد رکھا اور حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ انہوں نے یہ نام جو رکھا وہ انوکھا نام تھا، اور حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس زمین پر بھی اور اس آسمان پر بھی میرے پوتے کی تعریف کی جائے، اس لیے کہ میرا پوتا بڑا ہی شان والا پوتا ہے۔ اس کے بعد میں 7ویں دن عقیقہ فرمایا، پھر اس کے بعد میں دودھ پلانے کا مرحلہ آیا تو حضرت بی بی آمنہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی باندی جس کا نام سویبہ آتا ہے کتابوں میں، انہوں نے بھی دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قبیلے بنو سعد سے کچھ عورتیں آتی تھی جو بچوں کو دودھ پلانا، ان کی پرورش کرنا اور دیہات کے ماحول میں ان کو اچھا ماحول دے کر ان کی زبان درست کرنا، یہ کام کرتی تھی، تو اس لیے بچوں کو وہاں پر بھیجا جاتا تھا۔ اب کیا ہوا، قبیلے بنو سعد کی عورتیں مکہ المکرمہ کے لیے نکلی، اور عورتیں مکے کو آتی، بچوں کو دیکھتی، پوچھتی کہ کون کون ہے ان کے سرپرست، بتایا جاتا کہ ابا ہے، تو وہ دودھ پلانے کے لیے بچے کو لے لیتے اور اپنے گاؤں کو لے جاتے، لے جا کر وہاں پر دودھ بھی پلاتے، پرورش بھی کرتے، نگرانی بھی کرتے، اور ان کو کچھ بدلہ مل جاتا، یعنی وہ پیسے سے دودھ نہیں پلاتے تھے بلکہ پرورش کرنے پر بدلہ بھی اس کا مل جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی کے پاس میں عورتیں آ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، پوچھتی ہے کہ ان کے والد ہیں، تو بتایا گیا کہ ابا نہیں ہیں، چونکہ ہمارے نبی یتیم تھے، ابا نہیں ہے بتایا جاتا تو کوئی بھی نبی کو گود میں نہیں لیا۔ ایک خاتون تھی ان میں جن کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، وہ جب آ رہی تھی تو ان کے ساتھ میں ایک جانور تھا پہلے سے، اس جانور پہ بیٹھ کے آئی، وہ بڑا کمزور تھا، چلنے کو تیار نہیں، اور خود حلیمہ سعدیہ کے پاس پہلے سے ایک بچہ تھا، ان کا اپنا بیٹا دودھ پینے والا، لیکن حلیمہ سعدیہ کے پاس پلانے کو دودھ نہیں تھا، وہ خود کمزور تھی، جانور کمزور تھا۔ وہ نکلی سہیلیوں کے ساتھ، لیکن آنے میں ان کو اتنی تاخیر ہو گئی کہ مکے کو آنے تک عورتوں نے سارے بچے لے لیے۔ اب آ کر دیکھا ایک بچہ ہے لیکن وہ بچہ بھی یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے مشورہ کیا اپنے شوہر سے، کیا کریں گے، ایک بچہ ہے لیکن وہ بھی یتیم ہے۔ شوہر نے کہا کہ دیکھو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچے کو لے لو۔ حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتے ہی ایک محبت بیٹھ گئی، ارے یہ بچے کو تو میں لے لوں گی۔ اب وہ بچے کو لے لیا، جانور پر سوار ہوئے۔ کتابوں میں یہ بات آتی ہے، ان کے شوہر نے یہ کہا، حلیمہ قسم بخدا جان لو تم نے بڑا بابرکت بچہ پایا ہے۔ جیسے ہی بچے کو جانور پر سوار کیا گیا، برکتوں کا ظہور ہو گیا۔ اب جانور تیز سے چلنا شروع ہو گیا، وہ جانور جو آتے وقت میں بہت سلو تھا اب تیز چلنا شروع ہو گیا، اتنا تیز چلا کہ سہیلیوں تک پہنچ گیا۔ سہیلیوں نے کہا، یا بنت ابی ذؤیب اربعی علینا الیست ہذہ اتانک التی کنت خرجتی علیہا، اے حلیمہ بنت ابی ذؤیب ہم پہ رحم کرو، کیا یہ وہی جانور نہیں ہے جس پر سوار ہو کر تم آئی تھی؟ حلیمہ نے جواب دیا، ہاں ہاں واللہ ان لہا لشأنا، یہ وہی جانور ہے لیکن اس کی شان تو عجیب ہے۔ حلیمہ کی سہیلیوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا تم نے جانور کو بدل دیا ہے، سواری کو بدل دیا ہے؟ حلیمہ کے ساتھ سہیلیوں کو نہیں پتا تھا، سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ قبیلے بنو سعد کو پہنچ جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے سینے میں دودھ آ گیا، روایتوں میں آتا ہے حلیمہ سعدیہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی اپنے سینے کے ایک حصے سے، اور ایک حصے سے اللہ کے رسول کو دودھ پلاتے۔ اللہ کے نبی نے حلیمہ سعدیہ جو آپ کی والدہ تھی ہمیشہ ایک جانب سے دودھ پیا، کبھی دوسرے جانب سے دودھ نہیں پیا۔ علماء نے نقطہ لکھا، اللہ کے نبی اپنے بھائی کا حق ادا کر رہے تھے کہ دوسرا
دوسرے جانب میرا بھائی دودھ پیے گا، میں میرے بھائی کا حق استعمال نہیں کروں گا۔ روایتوں میں آتا ہے حلیمہ سعدیہ کا گھر برکتوں سے بھر گیا، دوسروں کے جانور جاتے ان کو کچھ چارہ نہیں ملتا، دوسروں کے جانور دبلے ہو رہے، لیکن حلیمہ سعدیہ کے جانور پھلتے پھولتے جا رہے ہیں۔ یہ نبی کی برکت سے تھا۔ گھر میں دودھ پینے کے لیے جانور رکھا تھا، اللہ کے نبی کی برکت سے اس کے اندر دودھ بھر گیا۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے دودھ نکالا، شوہر نے پیا، بیوی نے حلیمہ سعدیہ نے پیا، ان کی ایک بیٹی شیمہ بھی تھی، انہوں نے بھی پیا، اور برتن میں دودھ نکالا، برتن بھر گئے دودھ سے، لیکن جانور میں دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ 2 سال کی مدت ہے دودھ پلانے کی ہر بچے کے لیے، آج بھی وہی حکم ہے، ماں اپنا دودھ بچے کو 2 سال تک پلا سکتی ہے شرعی اعتبار سے، 2 سال کے بعد پلانے کی اجازت نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی کو 2 سال دودھ پلایا، پھر بی بی آمنہ کے پاس لے کر آئی، آ کر کہا اے آمنہ میں یہ بچہ لے کر تو آئی ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو اپنے پاس اور رکھ لوں۔ بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لے کے چلے جاؤ۔ اب پھر لا کر اپنے پاس میں رکھ لیے۔ اب اللہ کے نبی کی عمر مبارکہ 4 برس کی ہو گئی۔ 4 برس کی عمر میں اللہ کے نبی اپنی بہن شیمہ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، جنگل میں بکریاں تھیں، بکریاں چراتے تھے وہاں پر گاؤں کے لوگ، اللہ کے نبی بھی کھیل رہے تھے۔ اسی دوران فرشتہ آیا، آ کر اللہ کے نبی کو لٹائے، آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا، اور ایک ٹست، ایک برتن لایا گیا، اس میں آپ کے دل کو رکھا گیا، اور زمزم کا پانی لا کر اس دل کو دھویا گیا، اور پھر آپ کے سینے میں اس دل کو لگا دیا گیا، اور پھر سینے کو سیل کر دیا گیا، نشان تک نظر نہیں آتا تھا کہ دل نکالا گیا۔ اب جب یہ منظر بچوں نے دیکھا، شیمہ نے دیکھا، تو آ کر امی کو گھبرا کر کہا کہ امی ہمارے بھائی محمد کو کچھ ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ ڈر گئی، مکے کو لے کر گئی، بی بی آمنہ سے کہا میں بچے کو لالی ہوں۔ بی بی آمنہ نے پوچھا کیا ہوا، کیوں لائے ہو، وجہ بتاؤ۔ حلیمہ سعدیہ نے نہیں بتایا۔ بی بی آمنہ نے اصرار کیا کہ بتاؤ، ساری تفصیل سنائی۔ بی بی آمنہ نے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے بچے پہ شیطان کا کوئی سایہ ہو گیا، اس بات کا خوف ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بچے کو شیطان کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا، میرے بچے کی شان تو عجیب و غریب ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس نے میرے سامنے ملک شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن کر دیے، خدا کی قسم میں نے اس حمل سے زیادہ آسان اور ہلکا پھلکا حمل نہیں دیکھا۔ تو یہ کہہ کر بی بی آمنہ کے پاس میں حضرت حلیمہ نے بچے کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے نبی اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ 6 برس کی عمر ہو گئی، اللہ کے نبی والدہ کے ساتھ تھے۔ ان کے والد عبداللہ ان کا انتقال ہو گیا تھا یثرب میں، وہاں پر حضرت آمنہ کی خواہش تھی کہ شوہر کی خبر پہ جاؤں، بچے کو لے کر جاؤں، تو بی بی آمنہ اور ہمارے نبی اور ام ایمن نام کی ایک باندھی تھی، خادمہ تھی، یہ تینوں مل کر مکے سے نکلے۔ مکے سے نکل کر یثرب کو گئے، جو پہلے یثرب تھا بعد میں مدینہ ہوا۔ وہاں پر 1 مہینہ انہوں نے قیام کیا، 1 مہینہ رکے، واپس آ رہے تھے۔ ابوا کے مقام پر حضرت بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور بی بی آمنہ کا وہیں پر انتقال ہو گیا، اور ام ایمن اور اللہ کے نبی وہاں سے اکیلے واپس مکے کو آئے۔ مکے کو آنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے جب یہ خبر سنی تو بہت آپ غم زدہ ہوئے کہ میرے پوتے کا حال، کہ ان کے ابا بھی نہیں تھے، اب اماں بھی چلے گئی، اماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب دادا جان نے ہمارے نبی کی پرورش کی، پھر ہمارے نبی 8 برس کی عمر کے ہوئے 2 سال تک دادا جان کی آغوش میں رہے۔ پھر اس کے بعد دادا جان 8 برس کی عمر ہوئی تو دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں رہا، چلنے لگے تو ماں کا سایہ اٹھا لیا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ یعنی ماں کی گود میں تھے، ماں کی کوکھ میں تھے تو والد چلے گئے، اور 6 سال کی عمر ہوئی تو امی چلے گئے، اور 8 سال کے ہوئے تو دادا چلے گئے۔ پوری دنیا پر رحمت کا سایہ کرنے آئے تھے، اسی نبی کو اللہ پاک نے بے سایہ کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی کے دادا جان انتقال سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب، اور اللہ کے نبی کے چچا بھی تھے ابو طالب، عبداللہ کے بھائی تھے، ان کو یہ وصیت کی کہ تم میرے پوتے کا خیال کرنا۔ تو اللہ کے نبی اب اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کے نبی کی عمر مبارکہ 10-12 سال کی تھی۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہے، اور سب نبیوں نے بکریاں چرائی، اور نبی نے فرمایا میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چند پیسوں کے بدلے میں چلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں بھی چرائی تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے چاچا کا کچھ فائنینشلی سپورٹ ہو جائے۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کی برکت
بچپن میں نظر آئی کہ مکے میں قحط سالی ہو گئی، لوگ پریشان تھے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، پریشان حال لوگ ابو طالب کے پاس آ کر کہتے ہیں بارش کی دعا کر دیجئے۔ تو ابو طالب اللہ کے نبی کو لے کر نکلے اور آپ کی پیٹھ کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگایا اور اس بچے کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرے، اے اللہ اس بچے کی برکت سے پانی کو برسا دیجئے۔ آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل جمع ہو گیا اور پورے مکے کے اندر زوردار بارش ہوئی اور سب لوگوں نے پانی سے بہت سا فائدہ اٹھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بچپن میں خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اس موقع پر آپ پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے اور آپ اپنے مونڈے پر پتھر رکھے لے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے مونڈے چھلے جا رہے تھے۔ آپ کے ایک چچا کا نام عباس ہے، انہوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام لنگی باندھے ہوئے تھے، میرے بھتیجے کا مونڈا چھلا جا رہا ہے، یہ سوچ کر اللہ کے نبی کی لنگی کو کھولنے کے لیے وہ آگے بڑھے۔ جیسے ہی لنگی کو ہاتھ لگایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور اچانک اب حضرت عباس چمک گئے، کیونکہ حدیث میں آتا کان اشد حیاء من العذراء فی حضرها، آپ کنواری پردہ نشین عورت سے زیادہ حیادار تھے۔ تو آپ نے جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت عباس نے اس لنگی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کے مونڈے مبارک زخمی ہو گئے لیکن حیا کو نہیں چھوڑا۔ پھر آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کی عمر مبارکہ 12 برس کی ہوئی۔ 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی ملک شام اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سفر پر گئے، وہاں پر بصرہ کو پہنچے، وہاں پر قافلے میں بحیرہ راہب کے نام کا ایک وہاں پر بہت بڑا پرانا عابد تھا، ایک راہب آدمی تھا، وہ عام طور پہ گرجے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس دن باہر نکلا اور اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھ والوں کی دعوت کی اور اس نے نبی کو پہچان لیا اور یہ کہا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمۃ للعالمین بنائے گا۔ ابو طالب نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ یہ نبی ہوں گے؟ تو بحیرہ راہب کہنے لگا جب تم لوگ گھاٹی کے اس طرف آئے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں نے مہر نبوت بھی ان کا دیکھا اور دیکھ کر میں نے پہچان لیا۔ اللہ کے نبی کی پیٹھ مبارک پر گوشت کا ایک حصہ ابھرا ہوا تھا، اس کو مہر نبوت کہتے۔ وہ مہر نبوت علامت تھی نبوت کی کہ ہمارے نبی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارکہ 15 سال کی ہوئی تو مکۃ المکرمہ میں جنگ فجار نامی ایک جنگ پیش آئی، قریش اور دوسرے قبیلوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی۔ اس جنگ فجار میں اللہ کے نبی اپنے چچاؤں کو تیر دے رہے تھے نکال کر۔ پھر اللہ کے نبی کی عمر مبارکہ 20 سال کی ہوئی تو مکۃ المکرمہ میں ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ قبیلے بنو زبید کا ایک آدمی مکے کو آیا اور اس نے عاص بن وائل نام کے ایک آدمی سے کچھ بزنس کیا۔ اس بزنس میں عاص بن وائل نے اس زبیدی قبیلے والے کو پیسے نہیں دیے، اس کا حق دبا دیا۔ تو اس زبیدی قبیلے کے آدمی نے پورے مکے کے ایک دروازے پہ دستک لگائی اور دستک دے کر کہا کوئی ہماری مدد کرے، تو کسی نے مدد نہیں کی۔ پھر وہ جبل ابو قبیس نام کا ایک پہاڑ تھا، وہ پہاڑ پر چڑھ کر اس نے اپنی داستان سنائی مظلومیت کی کہ میری مدد کرو، میرے پیسے اس طریقے سے لے لیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے چچا زبیر ان کا نام تھا، زبیر بن عبد المطلب ان کو کہتے۔ زبیر اور اللہ کے نبی اور کچھ آپ کے ساتھ نوجوانوں نے مل کر وہاں پر ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا، لَنَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ ظَالِمٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَقَّهُ، ہم سب مل کر ایک ہاتھ اور ایک قوت بن کر رہیں گے، ہر اس ظالم کے خلاف رہیں گے جو کسی کا حق مار لے، جب تک وہ حق ادا نہیں کرے گا۔ تو مظلوم کا ساتھ دینے کی ایک ٹیم بنائی گئی، ایک جماعت بنائی گئی اور اس قبیلہ زبیدی کے آدمی کو اس کا حق مل گیا۔ اللہ کے نبی بعد میں بھی فرماتے تھے وہ بڑا اچھا معاہدہ تھا، آج بھی اگر کوئی مجھ سے معاہدہ کرنا چاہے تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ اب 25 برس کی ہوتی ہے۔ مکۃ المکرمہ کی ایک مالدار خاتون، ایک بزنس مین جن کا نام حضرت خدیجہ تھا، وہ بزنس کرتی تھی، وہ دوسروں کو اپنا سامان دیتی تھی، وہ لے جا کر سامان بیچ کر آتے تھے اور اس کا پروفٹ لے کر آتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی تعریفیں سنی تھی کہ محمد ابن عبداللہ یہ بہت
صادق ہے، امین ہیں، سچے ہیں، ان کے ساتھ کچھ تجارت کی جائے۔ اس مقصد سے محمد ابن عبداللہ کو انہوں نے آفر کیا کہ میں آپ کو ڈبل پروفٹ دوں گی، آپ میرا سامان لے کر جاؤ۔ ابو طالب سے مشورہ ہوا، چچا جان نے اجازت دے دی۔ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی مکے سے نکل کر ملک شام کو تجارت کے لیے خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ میں لے کر نکلے۔ یہ سفر بہت شاندار رہا، بہت کامیاب رہا، بہت نفع بخش رہا اور بہت برکتوں والا رہا۔ وہاں پر بھی نستورہ نام کا ایک راہب تھا، اس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی۔ اس نے میسرہ سے پوچھا یہ قریشی کون ہے نوجوان، اس کے اوصاف تم نے دیکھے ہیں؟ میسرہ نے بتایا ایمانداری، پاکیزگی، سچائی، خوش اخلاقی، ہمیشہ غور و فکر کرنا۔ راہب نے کہا جس درخت کے نیچے یہ نوجوان ٹھہرے ہیں اس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر نستورہ راہب نے کہا آپ کے پاس آ کر آپ کے سر اور قدم کو چوما، پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے، جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اور اسی سفر کے اندر میسرہ نے بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی کے بارے میں دیکھی۔ میسرہ نے دیکھا کہ جہاں پر بھی دھوپ ہوتی ہے اللہ کے نبی چلتے ہیں تو درخت آپ کے اوپر سایہ کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کا کاروبار بہت شاندار رہا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو واپس آ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کا اس وقت جو گھر تھا وہ G+1 ہم جس کو بولتے آج کے زمانے میں، ویسا نیچے اور اوپر کا مالا بنا تھا۔ حضرت خدیجہ اوپر کے مالے پر اب بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو ان کے اوپر بادل سایہ کر رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کا دل متاثر ہوا۔ پھر میسرہ نے آ کر محمد ابن عبداللہ کی تعریفیں کی، آپ کے سفر کی کارگزاریاں سنائی اور راہب کے بارے میں سنایا، آپ کے اخلاق بتائے، آپ کے کمالات بتائے تو حضرت خدیجہ کا دل نرم پڑا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت شاندار انسان ہے۔ حضرت خدیجہ پہلے سے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی اور عمر رسیدہ تھی، 40 سال کی عمر تھی، اب نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی خوبیوں کو دیکھ کر انہوں نے نکاح کی آفر کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چچا سے مشورہ کیا، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ ابو طالب نے خطبہ دیا، نکاح پڑھایا، 20 مہر اونٹ مقرر کیے۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی یہ نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو 6 اولادیں ہوئی، 4 بیٹیاں ہوئی اور 2 صاحبزادے ہوئے۔ اس سے پہلے پیدا ہونے والے حضرت قاسم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے پیدا ہوئے اور بیٹیوں میں بڑی بیٹی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ اور آخر میں 6ویں نمبر پہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ پہلے بیٹے اور آخری بیٹے، یہ دونوں بیٹے کم عمری میں انتقال کر گئے اور 4 جو بیٹیاں ہیں وہ 4 بیٹیوں نے عمر پائی، سب کا نکاح ہوا اور ان کی زندگی آگے بڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی 3 کی 3 بیٹیاں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد میں اس دنیا سے گزری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب نکاح ہو گیا۔ اب آپ کی ایکٹیویٹیز، کاروبار ہے، بزنس ہے، اخلاق ہے، معاشرتی معاملات میں شرکت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس زید بن حارثہ نام کے ایک آپ کے خادم تھے، قبیلہ کلب سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی ماں قبیلہ مان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ اپنے ننیال میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ 8 سال کی عمر کے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کر کے ان کو پکڑ لیا اور لا کر ان کو بازار عکاظ میں بیچ دیا تھا۔ بیچنے کے بعد وہاں سے حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے ان کو خریدا اور لا کر اللہ کے نبی کی زوجہ حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا۔ اس وقت زید کی عمر 15 برس تھی۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو دے دیا۔ اب وہ اللہ کے نبی کے خادم تھے، تو یہ قبیلے بنو کلب کے کچھ لوگ اس زید بن حارثہ کے ابا، ان کے چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے۔ وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے اپنے بچے کو۔ اس زمانے میں آج کا جیسے سوشل میڈیا ہے، وہ زمانے کا سوشل میڈیا کہیے یا خبروں کو عام کرنے کا ذریعہ سفر ہوتا تھا۔ لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور مسافروں سے پوچھتے تھے، زید بن حارثہ کے ابا، زید بن حارثہ کے چاچا، اب لوگوں کو پوچھتے جاتے ہمارے بچے کو کسی نے دیکھا تو کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ کے پاس ہے۔ زید بن حارثہ کے ابا چاچا آ گئے، آ کر کہا اے محمد،
ہمیں ہمارا بیٹا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا بیٹا ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ زید بن حارثہ کے ابا نے کہا جو پیسہ چاہو لے کر دے دیں گے، کیونکہ وہ زمانے میں غلام بیچے جاتے تھے، تو پیسہ لے کر دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کچھ پیسہ نہیں چاہیے، زید کو بلاؤ، پوچھ لو، زید چلنے کو تیار ہو تو لے کے چلے جاؤ۔ تو اب زید بن حارثہ کو بلایا گیا۔ زید بن حارثہ نے ابا کو دیکھا، چاچا کو دیکھا۔ زید بن حارثہ کے ابا نے کہا کہ بیٹا زید اب چلو، میں تمہیں لے جانے آیا ہوں، آج سے تمہاری غلامی کی زندگی ختم ہے۔ تو زید بن حارثہ نے فرمایا ابا میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں، محمد صاحب کے ساتھ رہوں گا۔ زید بن حارثہ کے ابا نے کہا بیٹا تم آزادی کو چھوڑ کے تم غلام رہنا چاہتے ہو؟ زید بن حارثہ نے کہا میں ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوں کہ میں آزادی پر غلامی کو پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد فرمایا میں زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سے زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اب کچھ کاروبار کر رہے تھے اور کچھ مالی اعتبار سے اسٹرانگ ہو رہے تھے، اور آپ کے جو چچا تھے ابو طالب ان کے بچے زیادہ تھے اور ان کے پاس آمدنی کے ذرائع کم تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے اور ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت عباس جو آپ کے دوسرے چچا تھے ان سے مشورہ کیا۔ حضرت عباس نے حضرت عقیل کو جو حضرت علی کے بھائی تھے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اور حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ حضرت علی چھوٹے تھے، آپ کے چچازاد بھائی تھے، کزن تھے، تو اب اللہ کے نبی کی پرورش میں حضرت علی ہے، حضرت عباس کی پرورش میں حضرت عقیل ہے۔ اس طرح اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کیا۔ نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے جب ہمارے نبی کی عمر 35 برس تھی، مکہ المکرمہ میں سیلاب آیا تھا۔ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں متاثر ہو گئی، اور اس موقع پر خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر کام شروع ہوا۔ اب لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر تو کر دی، حجر اسود جو پتھر ہے حجر اسود اس کو لے جا کر اس کی جگہ پہ رکھنا تھا۔ قبیلے کے درمیان لڑائی ہو گئی، کسی نے کہا کہ ہم رکھیں گے، کسی نے کہا ہم رکھیں گے، اور آپس میں جھگڑا ہونے والا تھا۔ آپس میں یہ طے کر لیا لوگوں نے تلواریں کیوں نکالتے ہو، ہم ایک کام کرتے ہیں جو حرم میں آئے گا کل صبح ہم ان کو اپنا حکم بنا دیں گے۔ اب لوگ انتظار میں تھے صبح کون آئیں گے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب نے دیکھ کر کہا ھذا الامین رضینہ ھذا محمد، محمد آ گئے، یہ تو امانت دار ہیں، ہم ان کو حکم بنانے پر راضی ہے۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ، اللہ کے نبی کی حکمت، اللہ کے نبی کی فراست، اللہ کے نبی کی بصیرت کیسی تھی۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور لوگوں کو کہا تم چار کونوں پہ 4 قبیلے کے لوگ چادر کو پکڑ لو۔ نبی نے فرمایا حجر اسود کو مجھے اٹھانے کی اجازت دو۔ حجر اسود کو اٹھایا، لے جا کر اس چادر میں رکھ دیا۔ فرمایا سب قبیلے کے لوگ چادر کو پکڑ کر حجر اسود کو لے کے جاؤ۔ لے کر گئے۔ پھر نبی نے فرمایا حجر اسود کو لے کر اس کی جگہ پہ رکھنے کے لیے مجھے سب لوگ ذمہ دار بنا دو۔ نبی کو ذمہ دار بنایا گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا، لے جا کر اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ مورخین کہتے ہیں تلواریں نکل جانا، گردنیں کٹ جانا، خون بہ جانا باقی تھا، لیکن اللہ کے رسول کے اس فیصلے سے بہت بڑی جنگ ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلے کی شاندار مثال ہے